حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہ حکمران بننے کے کچھ عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہوئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصے تک تو اہل مصر نے اپنے قول پاس رکھا اور بنی اسرائیل کے عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے عالموں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر امیروں سے حسد اور غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف اہل مصر کو ہے۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی جماعت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے رہن نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا جماعت کرنا شروع کر دی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنے قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہیں کے لوگوں کے کہیں گروہ بنا رکھے تھے، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جل گئے، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے عالموں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھ اہل مصر قبطی تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اس وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تبدیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا، اسے اپنے حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے اپنے ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھے۔ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دے، اگر لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دے۔ ادھر فرعون کی یہ چال تھی، ادھر تقدیر عالی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی فوج کی کثرت، اپنی اقتدار کی طاقت اور وہ سلطنت پر غرور ہے، لیکن اس عظیم و خالق کی طرف سے تو غافل ہے کہ جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلے کو رد کرنے کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اس کے ہاتھ ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کا مالک ہی ایک شان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس ممکن قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ عز و جل کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسے عظیم نعمت سے نوازا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا۔ فرعون، حمان اور ان کی فوجوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہی تھی،
اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حاملہ کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی اور انہوں نے حاملہ کی ابتدائی مان ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حاملہ کی آمد ظاہر نہ ہو اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، وہ ان کے بیٹے کو بھی طرح زندہ دیتے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے، بلا شبہ وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا ہے، اور ان کو پیشوا اور وارث بنائیں، اور ہم انہیں زمین میں دار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہ کچھ دے دیں جن کا انہیں خطرہ تھا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہم پر فرعون اور اس کی قوم کی بنی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور مکانات برباد کر دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لے، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اس سے اپنے رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اعلان کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ جب ہم نے آپ کی والدہ کو اعلان کیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پہنچا دے گی، اسے میرا اور اس موسیٰ کے دشمن لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لوگوں میں خاص محبت پیدا کر دی تاکہ آپ کی پرورش میرے نگرانی میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹا ہوا حضرت موسیٰ کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں اسی دوسرے بچوں کی طرف قتل نہ کیا جائے، بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوری چوک بڑھا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اسی طرح فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور باش غم بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے کار لوگ تھے، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ تو میرا اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو موسیٰ کی بہن کو خبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کی نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئی۔ صندوق میں خوبصورت بچہ کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنے پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچے کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھی سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اس سے دودھ پلائیں۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے کسی بھی دائی کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی منظور تھا کہ اس کو کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچائے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا مجھے ایک دائی کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے بہت اچھا کریں گے۔ محل والوں نے فوری اس دائی کو بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اسی طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے والدہ کی محبت کے سائے پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی، اور آپ علیہ السلام کی والدہ اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی رہی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو جب آپ کی بہن آپ کی خبر گیری کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کی صحیح پرورش کر سکے؟ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور موسیٰ کی والدہ کے دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعے کا راز فاش کر دیتی۔ یہ اس لیے تاکہ وہ موسیٰ کو واپس لوٹانے باتیں پر یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ اس سے لا علم ہی رہی، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہو؟ اس طرح ہم نے اسے ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ رہے، اور وہ یہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے یہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام اپنی والدین اور عزیز و احباب سے اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی اور اپنے نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا۔ آپ علیہ السلام کے ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہو گئے اور سمجھ گئے یہ شیطانی کام گیا ہے اور شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، پھر آپ علیہ السلام اپنے اس غلطی ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فوری کہا یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بلا شبہ شیطان انسانوں کا گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ نے مجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ قبطی قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ اس خوف کے عالم میں دوسرے دن شہر میں نکلے تو دیکھا پھر اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے آپ علیہ السلام کو پھر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی سے کہا کہ تو بڑا جھگڑیلو آدمی ہے، تو سب سے جھگڑتا اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب دے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس قبطی کو روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید آپ علیہ السلام مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، کل بھی تو ایک آدمی قبطی کو قتل کر چکا ہے اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ قبطی یہ سن کر فوری بھاگ گیا اور فرعون کے دربار میں جا کر کہہ دیا،
کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ نے کیا ہے۔ چنانچہ فرعون نے فوری طور پر ایک مجلس قد کی جس میں قبطی کے قصاص کے متعلق مشورت کی۔ آخرکار یہ طے پایا کہ قصاص کے طور پر موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ڈرتے اور انتظار کرتے ہوئے صبح کی۔ اچانک دیکھا کہ پھر وہی شخص جس نے کل آپ سے مدد مانگی تھی آپ کو پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس قبطی شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی یہ سمجھ کر کہ آپ علیہ السلام مجھے پکڑنے والے ہیں کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا آپ مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تھا؟ آپ تو زمین میں ظالم سرکش بن کر رہنا چاہتے ہیں اور آپ اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ جس مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اس مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوری بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردی مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارا قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ فوری اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ اور ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ بے شک سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، یقیناً میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے قتل کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنارے پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کا جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم کمزور ہیں اور کنارے سے پانی نہیں نکال سکتے، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنارے سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ اور جب آپ علیہ السلام مدین کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے اور ان کے علاوہ دو لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے لوٹ نہ جائے اور ہمارے والد بہت ہی بوڑھے آدمی ہے۔ موسیٰ نے ان دونوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے۔ ترجمہ اے میرے پروردگار آپ جو بھلائی بھی مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھری ہوئی ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد کو سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان سے کہو کہ میرے والد تمہیں تمہاری مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا آپ پر امن ہو جائے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی نصیحت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے یہاں خدمت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔
پھر ان عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، آپ نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ پھر ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا اے ابا جان آپ انہیں خادم رکھ لیجئے، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ خادم نہ چاہے ہی ہو سکتا ہے، طاقتور اور امانت دار ہو۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے اس شرط پر کر دوں کہ آپ 8 سال تک میرے یہاں خدمت کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کا احسان اور مہربانی ہوگی۔ میں اس معاملے میں آپ پر سختی کرنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی ہے، میں تم سے جو بھی پوری کر لوں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ سعید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے بستی کے ایک یہودی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں کسی بڑے عالم سے معلوم کروں گا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ علیہ السلام نے زیادہ اور بہتر یعنی 10 سال کی مدت پوری کی تھی۔ اللہ کا نبی جب کوئی بات کہتے تو اسے پورا کرتا ہے۔